أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے رب انک آتیت فرعون وملأہ بے شک آپ نے عطا کی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا سامان آرائش اور دولتیں دنیا کی زندگی میں ربنا لیضلوا عن سبیلک اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو واشدد علی قلوبہم اور سخت گرہ لگا دے ان کے دلوں پر فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم تو وہ نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کر دی اور انبیاء کی بد دعا بھی اللہ کی اجازت اور مرضی سے ہوتی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن اے نوح اب آپ کی قوم میں کوئی اور آدمی مسلمان نہیں ہوگا تو انہوں نے بد دعا کر دی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر نہ چھوڑ اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش پر 7 سالہ قحط کے لیے بد دعا کی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعونیوں نے یہ کہا کہ وقالوا مہما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین اے موسیٰ جتنی نشانیاں مرضی لے آؤ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا کہ اے باری الہ آپ نے تو ان کو مال دیا تھا کہ یہ مخلوق خدا کی بھلائی پر خرچ کریں لیکن انہوں نے الٹا کام کیا اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے میں یہ مال صرف کرنا شروع کر دیا لکھا ہے کہ مصر کے شہر فسطاط سے لے کر حبشہ تک فرعونیوں کے لیے سونے اور چاندی اور زبرجد اور زمرد اور یاقوت کی کانیں تھیں جن سے بے پناہ آمدنی ان کو ہوتی اور ان کے مال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تو یہ زمین میں سرکشی پر اتر آئے اور لوگوں پر ظلم کرنے لگے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ان کے بچوں کو ذبح کرنے لگے ان کے مردوں کو مزدوری پر لگا دیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا تو فرمایا کہ اے اللہ ان کے مال مٹا دے ان کے دل سخت کر دے اور جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں تب تک ایمان نہ لائیں کیونکہ عذاب آ جانے کے بعد جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں اگر ایک آدمی توبہ کر لے موت کا عمل شروع ہونے سے پہلے جب موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور روح انسان کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی زندگی ختم اور آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے
اس کی توبہ اور اس کا کوئی بھی نیک عمل اس وقت میں قبول نہیں ہوگا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان السبیل الذین لا یعلمون، اور نہ پیچھے چلنا ان لوگوں کے راستے کے جو علم نہیں رکھتے۔ فرمایا تمہاری دعا کو فوراً اللہ نے اجابت قبولیت کا شرف بخش دیا ہے، اور اب آپ کے ذمے یہ کام ہے اے موسیٰ اور ہارون دونوں کے کہ آپ اپنی اس بد دعا پر قائم رہیں، ان پر عذاب آتا دیکھ کر پھر ان کے لیے معافی اور رحمت کی دعا کرنا شروع نہ کر دیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈانٹ سننی پڑی۔ تو فرمایا کہ فاستقیما کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دعا قبول کر لی گئی ہے لیکن عذاب ابھی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اس دعا کی قبولیت کے 40 برس کے بعد فرعونیوں کو اللہ نے سمندر میں غرق کیا اور فرمایا کہ تم اپنی دعوت کے کام پر ثابت قدم رہو اور سیدھے مستقیم ہو کر اپنا کام کرتے رہو، اب اللہ تعالیٰ جانے اور یہ جانے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پار اتار دیا ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو سمندر سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، بغیاً وعدوا، سرکشی سے اور زیادتی سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرقابی نے، قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا ہوں، انہ لا الہ الا الذی، یہ کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی، آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ایمان لائی ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحر کلثم سے پار کرا کے صحرائے سینا سے گزار کر پھر ان کے باپ دادا کے وطن فلسطین کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ تو دو راستے تھے مصر سے فلسطین جانے کے، ایک تو خشکی کا راستہ تھا وہ قریب پڑتا تھا، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ یہ سمندر کو پار کریں اور پھر صحرائے سینا میں میدان تیہ میں وہاں سے سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ تو فرمایا کہ یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا، عاشورہ کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی کہ یہ ایک ایسا دن ہے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دی، تو آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ منہم فامر بصیامہ، تو فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ قریبی ہوں ان یہودیوں سے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
اور آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یومن قبلہ و یومن بعدہ، کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، یعنی 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے تو یہ بھی مستحب ہے۔ بغین و عدوہ، بغین کہتے ہیں زبانی سرکشی، اور عدون کہتے ہیں عملی زیادتی کو، حق تلفی کو۔ اور جب وہ غرق ہونے لگا تو 3 بار اس نے اپنے ایمان کا اور اسلام کا اعلان کیا۔ اس آیت میں فرعون کے 3 دفعہ ایمان لانے کا ذکر ہے۔ پہلی دفعہ یہ کہ قال آمنت، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ دوسری دفعہ یہ کہا کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس الہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اور تیسری بار یہ کہا کہ انا من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، لیکن اس کی توبہ اس وقت کسی کام نہ آئی۔ الآن، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ وقد عصیت قبل، حالانکہ تو نے اس سے پہلے نافرمانیاں کی، وکنت من المفسدین، اور تو تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال علی جبریل، مجھے جبریل نے کہا کہ لو رأیتنی، اے اللہ کے نبی کاش کہ آپ مجھے دیکھتے، وَأَنَا آخِذٌ مِّنْ حَالِ الْبَحْرِ، میں سمندر کے سیاہ کیچڑ کو اٹھا کر، وَأَنَا أَدُسُّهُ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ، میں اس کو فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ، اس خوف سے کہ کہیں اس کو اللہ کی رحمت ہی نہ پہنچ جائے اور اس آدمی کی توبہ قبول ہی نہ ہو جائے اور یہ بخش نہ دیا جائے، میں اس کے منہ میں سمندر کا کیچڑ ٹھونس رہا تھا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا جائے پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن ہم نجات دے دیں گے تیری لاش کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ہو جائے تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک عظیم نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقیناً بہت سے لوگ، عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا جیسا ایمان ویسا فائدہ، جیسا تو نے عذاب دیکھ کر ایمان لایا ویسا ہی ہم نے تیری لاش کو فائدہ پہنچایا کہ اس کو ہم نے باہر ایک اونچی جگہ پر پھینک دیا۔ نجوہ اونچے ٹیلے کو بھی کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تیری لاش کو ایک اونچی جگہ پر پھینک دیا تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک بڑی نشانی بن جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، اور 1907 میں جب اس کی لاش دریافت ہوئی تو اس پر نمک کی ایک بڑی تہ جمی ہوئی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ سمندر کے پانی میں غرق ہوا ہے۔ اللہ پاک نے جہاں تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا، وہاں فرعون کی لاش کو باقی رکھا تاکہ دیکھنے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ ترجمہ وقال موسیٰ ربنا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک آپ نے عطا کیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا،
سامان زینت اور دولت دنیا کی زندگی میں ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ یہ تیرے راستے سے گمراہ کریں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنون، تو یہ ایمان نہ لانے پائیں. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے. فاستقیما، اب تم دونوں ثابت قدم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ پیچھے چلنا ان لوگوں کے راستے کے جو علم نہیں رکھتے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے. فأتبعهم فرعون وجنوده، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے. بغیم وعدوا، سرکشی اور زیادتی کے ساتھ. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے پا لیا غرقابی نے. قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا ہوں. انہ لا الہ الا الذی، یہ کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ. آمنت بہ بنو اسرائیل، جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. وأنا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. الآن، کیا اب ایمان لاتا ہے. وقد عصیت قبل، اور تحقیق تم نے نافرمانیاں کی اس سے پہلے. وکنت من المفسدین، اور تھا تو فسادیوں میں سے. فالیوم ننجیک ببدنک، پس آج کے دن ہم تیری لاش کو نجات دے دیں گے. لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ بن جائے تو بعد والوں کے لیے ایک بڑی نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقیناً لوگوں کی اکثریت. عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں سے غفلت میں پڑی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.